نو عوام کو امداد کھڑی نو حالات بدیر بہتر شی عوام کو امداد کھڑی نو حالات بدیر بہتر شی قارن باجا میاں فاروق یا لقدن ورشی عوام کو امداد کھڑی نو حالات بدیر بہتر شی قارن باجا میاں فاروق یا لقدن ورشی قارن باجا میاں فاروق یا لقدن ورشی عوام کو امداد کھڑی نو حالات بدیر بہتر شی قارن باجا میاں فاروق یا لقدن ورشی قارن باجا میاں فاروق یا لقدن ورشی نو پمین لوڑ دریاب دغتی دار العلوم فاروق بکرے سرا بڑو علوم تمعلوم میرے دوست نے جو اپنے ٹرم میں جو کچھ بیان کیا وہ آپ کے سب کے سامنے ہے اور اخلاق کو بھی خوب تھاما ہے اور ہمیں کہا کہ آپ بکواس کرتے ہیں. حالانکہ اتنی ٹرموں میں نے کوئی جملے ایسے نہیں کہے, کہوں تو کہہ سکتا ہوں, لیکن ہم اللہ کے رسول کے اخلاق والے ہیں. نبی فاش گو نہیں تھا, فاش کوئی بھی نہیں کرتا تھا, یہ فاحش کوئی کرنا ان کو نصیب. رہی بات یہ کہ ابو معاویہ کے بارے میں کتب حدیث کتب رجال آپ اٹھا کر دیکھیں. رہی بات آپ نے کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, ان کے ترک تو کٹھے کرنے پتہ چلتے ہیں ابو معاویہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ سچ ہے. ایک بات باقی آپ نے کہا ایک آیت پڑھی کہ اسی قرآن کی آیت جو ہے اس میں ہے پھر میں تمہیں موت دوں گا اور پھر میں تمہیں زندہ کروں گا. اس میں نبی کے لفظ ہے, کیا بات کس کی چل رہی ہے؟ نبی کی. اسی طرح انہوں نے آگے جا کر بکواس کے لفظ بھی کہے, لیکن اسی آیت میں جس میں کہا کہ پھر میں تمہیں موت دوں گا سما پھر میں تجھے زندہ کروں گا, اس کے اندر لفظ ہے کہ نبی برزخ میں زندہ ہے, قبر میں زندہ. موضوع کیا ہے؟ عام نہیں, خاص. اسی طرح یہ جو انہوں نے فرمایا کہ یہ صرف ابن ماجہ کے اندر ہے, یہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ صرف ابن ماجہ میں نہیں ہے, کئی اور کتابوں میں بھی موجود ہے. رہی بات یہ ابن ماجہ کی سند کے راوی تمام اندر جمہور سے کا ہے, اندر جمہور سے کا ہے. اگر کوئی عالم دین یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر فلاں راوی ضعیف ہے تو یہ اس کی اجتہادی خطا ہے, اور آپ ائمہ کی علماء کی اجتہادی خطاؤں کو یا دلیلوں کو پیش کر سکتے نہیں کہ یہ قطعی نہیں ہے. اگر قطعی ہے علماء کی باتیں اور ائمہ کی باتیں, جیسے کہ اس کو خبیث کس نے کہا ہے ابو معاویہ کو؟ اللہ نے کہا, قطعی ہے. ایسے ثابت اللہ کے رسول کی حدیث متواترہ میں آیا کہ ابو معاویہ ضریر کیا ہے. رہی ابو شیخ کی بات, ابو شیخ سکہ ہے, اس نے اگر کسی اور راوی جو امام ابو حنیفہ پر چڑھا کرتا ہے اس سے نقل کر لیا تو اس کا کیا قصور ہے؟ قصور ایسے, اور اس کے علاوہ جو راوی ہے اس پہ چڑھا ہے. ضروری نہیں کہ ابو شیخ کو آپ غصہ نکال لیں گے. اور تیسری بات یہ کہ اہل علم کے نزدیک یہ شرط ہی نہیں ہے کہ کسی بھی کتاب کی جو حدیث ہے وہ اس کی اصل کتاب سے دکھاؤ. نہ ہی آپ نے شرائط مناظرہ میں لکھوایا کیونکہ کوئی بھی قطعیات سے نہیں ہے. شرائط مناظرہ میں بھی لکھوا دیتے تو ہم اس کے پابند ہوتے, لیکن مشکات کو آپ غیر ثابت سمجھتے ہیں کیا؟ ہزاروں حدیثوں کی کتابیں ہیں, اس کے اندر سند موجود نہیں, اصل کتاب بھی وہ اس کو پیش نہیں کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بغیر سند کے. یہ بخاری ہے مشکات, امام ابو ولی الدین ابو عبداللہ محمد بن خلیف العمری التبریزی 743 میں وفات ہے. امام بخاری کی وفات 256 میں, یہ ان سے کل ملا تھا. بغیر سند کے پیش کر تو غیر معتبر ہے. عند العلماء محدثین تو غیر معتبر نہیں ہوتی, لیکن آپ صرف سوالوں پہ گزارا کریں گے یا قرآن کی آیت بھی پڑھیں گے, جبکہ یہاں یہ دیکھیں ابو معاویہ ضریر پورے صحاح کا راوی ہے. کیا لفظ ہے؟ ثقۃ آفت الناس لحدیث اعمش, آفت الناس ہے سب سے, اور یہ حدیث بھی اعمش رحمہ اللہ سے روایت کی ہے اس نے, ابو معاویہ ضریر نے. توجہ ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں تو روح کے احاطے کی بات کر رہے ہیں, یہ ابو داؤد میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے, یہ 5 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے, آپ کو ایک حدیث بھی سند سے نہیں آتی.
بمائے حوالے رجال بڑے جوش مارتے ہیں، اور خصوصاً چیلنج ہے میرا، اور کھلنیات ہو یا کوئی ہو، ایک حدیث باسط بمائے حوالے رجال پڑھ دے، میں اس کے ہاتھ پہ قید کر دوں گا۔ اور توجہ کریں، یہ حدیث صحیح کے ساتھ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام۔ یہ ابو داؤد کے حدیث ہے۔ محبوب نے فرمایا جو شخص میری قبر پر آ کر سلام کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے روح کو کیا رد کرتا ہے، اس کی طرف توجہ کر دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو من صلی علیہ عند قبری سمیتوں پڑھی میں نے، حافظ دنیا ابن حجر اسقلانی نے کہا یہ سند جید، اس کی سند جید ہے، اور محدثین نے اصول لکھا ہے، امام زیلی حنفی نے محدث اگر تصحیح و تحسین کرے ایک راوی کی توثیق ہوتی ہے، امام سخاوی نے بسند جید کہا، اور اسی طرح دیگر ائمہ نے اس کو صحیح کہا۔ آپ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، ایک راوی سے کہا اس کو، ایک راوی، اور راوی سند حدیث، سند کے لیے حدیث کی صحت کے لیے ایک ہی شرط نہیں ہوتی کہ سند صحیح ہو، یہ آپ کے علم کے لیے ہے۔ اور اصول حدیث کبھی پڑھ لو، تدریب الراوی، اور اسی طرح فتح المغیث سخاوی اور الجام پڑھ لیں، اس کے اندر شہادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک مطالبہ اس سے پہلے تھا کہ ابو معاویہ ہماری روایت میں نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے اس کا لفظی گزارا کیا ہے اور کہا کہ یہ سچ ہے سچ ہے سچ ہے، لیکن یہ بات عرض کر دوں کہ آپ کے سچ کہنے سے سچ ثابت نہیں ہوتا، اسے ثابت کر دو کہ ابو معاویہ اس روایت میں نہیں ہے جو ہم نے پڑھی ہے۔ یہ ہمارا پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جتنے راوی کہتے ہو سکہ ہیں جمہور کی نزدیک، جمہور کی نزدیک سکہ ہے، میں کہتا ہوں سارے جمہور کی مخالفت کرنا، جمہور میں کہتے ہیں سکہ ہے، تم کہتے ہو خلیص ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ امیر اکاڈمی نے اسے سکہ کیوں بتایا ہے، اس امیر اکاڈمی نے اس کو سکہ راوی کو خبیث کیوں، جمہور جو سکہ کہتے تھے، تو تمہارے امیر صفدر اکاڈمی نے اسے سکہ کیوں بتایا، اسے ضعیف کیوں بتایا، خبیث کیوں کہا؟ یہ ہمارا مطالبہ تھا جو آپ نے بالکل بھی پیش نہیں کیا۔ نبی اللہ حی یرزق، میں سے پھر پہلے عرض کرتا ہوں کہ دلائل قطعی پیش کرنے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کیا حدیث متواترہ ہے؟ یہ تو خبر واحد ہے، اور اس کی صحت پر بھی ہم کلام کر سکتے ہیں، صحیح بھی نہیں ہے۔ تم اس ایسی خبر واحد کو جو سرے سے اس کی صحت بھی معرض اشکال میں ہے، اس سے تم آیات دلیل پیش کر کے عقیدہ ثابت کرتے ہو۔ قرآن مجید کی آیت پیش کرو، حدیث متواترہ پیش کرو، اس سے ثابت کرو، اس کے علاوہ آپ کی بات نہیں چلے گی۔ ابو شیخ کی روایت ہمیں پھر مطالبہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ابو شیخ کی روایت اصلاً پیش کرو، حدیث نقل کرنا اور بات ہے، اور حدیث صحت کے ساتھ سند کے ساتھ آگے بیان کرنا اور ثابت کرنا یہ اور بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا پھر میں مطالبہ کروں گا، اول سے مطالبہ چلا رہا ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ شہید کا جو بدن ہے اس کے اندر روح موجود ہے، وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ موجود ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں نا، جو عالم اس شہید کے بدن کو یا نبی کے بدن کو جو قبر میں مدفون ہے اسے مردہ کہے، میت کہے، اس کا حکم کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ بار بار مطالبہ، قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرو جس میں یہ بات موجود ہو کہ نبی کے لفظ ہوں، قبر کا لفظ ہو، دنیاوی زندگی موجود ہو، یہ ہمارے سب تم پر ادھار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ رد اللہ علیہ روحی کسی طرح بھی حدیث نہیں بنتی، یہ بات یاد رکھو، اس پر انشاءاللہ عزیز میں گفتگو کروں گا پھر اگر اس پر بات ہوئی ہو۔ مولانا خضر ایاز صاحب کا آپ بار بار نام لے رہے ہیں، یہ میری بات یاد رکھیں، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تمہارے بڑے بھی ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، تمہاری حیثیت تو آج بھی نظر آ گئی ہے کہ تم کتنے بڑے فن خوان ہو، بات ہی ساری ختم ہو گئی۔ الصالح الملکی میں ابو شیخ والی سند میں بھی ابو معاویہ الاعمش ہے، یہ بات ثابت ہے۔ چلو قرآن مجید کی آیات سناتے، قرآن مجید پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد، اور پھر آپ کا مطالبہ تھا نبی ہو، پھر یہ بات موجود ہو کہ اس کے بدن میں میں نے پچھلی دفعہ میں 2 آیتیں کریمہ پڑھی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے؟ ان کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ابعث حیا یبعث حیا، پھر کہتے ہو عام ہے، مجھے بتاؤ نبی انسان ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے جو بھی انسان ہو زندگی گزارنے کے بعد اس پر موت آتی ہے اور پھر قیامت والے دن وہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔
نبی زندہ ہیں، نبی انسان ہے یہ نہیں، نبی انسان ہے بالاتفاق انسان ہے. یا تو کہے کہ نبی انسان نہیں، لہذا اس میں نبی کا ذکر ہی کوئی نہیں، پھر تو بات ہے. نبیوں کو جب انسان مانتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی انسان، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کی بات ہے. تم دنیا کی زندگی بسر کرتے ہو تو مر جاؤ گے، پھر اس کے بعد قیامت والے دن زندہ کیے جاؤ گے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے. اس کے علاوہ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھ لو اور اس کے بعد اگر کوئی بات اس پر بھی کرو. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں وہ اموات ہیں غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں. دنیاوی زندگی کی نفی ہے اور اموات دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کی بات ہے. دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، میت ہے. غیر احیاء حق تعالیٰ فرماتے ہیں دنیاوی زندگی ہرگز نہیں ہے. اور جنت اس کے حوالے میں ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نبی بھی شامل ہے، یہ بیان القرآن ہے. چلو بات آ کر. اور وہ معبودین مردے بے جان ہیں، خواہ دوامن جیسے بت یا فی الحال جیسے جو مر چکے یا فی المعاد جو مریں گے، مثلاً فرشتے اور جن اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ. حق تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اس میں نبی بھی داخل ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب سے میں نے حوالے پیش کیے اور میرا پھر مطالبہ ہے مطالبہ واپس پلٹو اور آپ میرے مطالبات پورے کرو. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ نے میرے مد مقابل محترم رستم علی شاہ صاحب کی تقریر سن لی اور میں کہوں تو آپ کو دوبارہ دہرا دوں ان کا عقیدہ کہ تمام انبیاء اور نبی علیہ السلام اپنی قبر میں نبی علیہ السلام برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور اس قبر میں ان کو حیات یہ نہیں مانتے. کیا برزخ کے لفظ اور نبی کے لفظ اور قبر کی نفی آئی ہے اس میں؟ سما کی نفی بھی آئی ہے اس آیت میں؟ آپ نے سنا ہے، قرآن موجود ہے. پھر قرآن کے ترجمے میں اگر شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نبیوں کو اور عام کو داخل کر رہے ہیں تو نبی شیخ تھانوی صاحب اب قطعی بن گئے، قرآن بن گئے، حدیث بن گئے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ آپ صراحتاً قرآن میں یہ بات کیوں نہیں دکھاتے؟ نبی کی حدیث میں صراحتاً یہ بات کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ آخر کیوں؟ رہی بات یہ کہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو کامل زندگی ہے. اور یہاں جو رد روح والی حدیث ہم نے پڑھی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام ابو داؤد نے ابو داؤد میں حدیث لکھی، سند کا ایک حدیث سے کہا ہے اندر جو ہو، اور بلکہ یہ تواتر طبقہ کے ساتھ صحیح ہے. کیوں؟ عام بھی خاص کہتے ہیں صحاح ستہ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ صحیح حدیث رد روح کی ان کا معنی مطلب ہم تو احمد سے سمجھتے ہیں کہ آپ اس حدیث کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے، وہ تعلق بیان کرتے ہیں جی. تو یہ اگر ائمہ اس کی تشریح میں بیان کریں تو ہمارے ہاں تو اقوال صحابہ تابعین ائمہ کے حجت ہیں. آپ پھر اقوال پیش کر کے قرآن کی ایپ بھی پیش نہیں کرتے اور حدیث بھی پیش نہیں کرتے. رہی یہ بات، آپ نے کہا تھا کہ یہ حدیث جو ہے جس کو آپ نے پیش کیا ہے اس میں صاف لفظ ہے نا ابو داؤد کی، یہ روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے اور معجم کبیر کے اندر موجود ہے، معجم اوسط کے اندر موجود ہے، اخبار و اصفہان کے اندر، سنن کبریٰ کے اندر، سنن صغیر کے اندر، معرفت سنن نسائی کے اندر. ائمہ کی ایک ہے. امام احمد بن حنبل نے بوجہ احتجاج اس کو صحیح کہا، امام ابو داؤد نے اس کو صحیح کہا، امام ابو القاسم طبرانی بوجہ احتجاج اس کو صحیح کہتے ہیں، امام ابو نعیم اصفہانی اس کو بوجہ احتجاج صحیح کہتے ہیں، امام ابو بکر بیہقی اس کو بوجہ احتجاج صحیح کہتے ہیں، امام ابو بکر نووی بوجہ اس کو صاف کہتے ہیں قال صحیح. امام ابو الفرج ابن جوزی کہتے ہیں صحیح بوجہ احتجاج، امام ابو حفص ابن ملکہ کہتے ہیں اسناد جید. اور اسی طرح امام ابن حجر کہتے ہیں قال رواتہ ثقات، امام ابو محمد المرادی کہتے ہیں اسنادہ صحیح و رواتہ ثقات. یہ صرف میں نے 10 نقل کی، 10 سے زیادہ نہیں بیان کرتے. ہاں صحیح بات یہ ہمارا مطالبہ پھر وہیں کھڑا ہے. ہم نے جو حدیث پیش کی اس کے اندر صاف لفظ ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. نبی حیات ہے اور قبر میں نمازیں پڑھتا ہے.
یہ ایک حدیث دکھا دیں جس میں نبی کے لفظ ہوں، حیات کی نفی ہو، عربی میں قبر کی نفی ہو اور نماز کی بھی نفی ہو، لفظ لا لفظ ہے۔ ہم تو ہم سے پڑھا ہے، آج کہتا ہے سنت پہ ہم کلام کریں گے، ان الجمہور یہ صحیح ہے۔ اور حدیث سے سنیں، آپ نے حدیث صحیح کا صرف ایک ہی طریقہ پکڑ رکھا ہے، اور تواتر کی بھی ایک تعریف آتی ہے، صحیح سند نہ ہو، یہ میرے ہاتھ میں تدریب الراوی ہے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اگر سند صحیح نہ ہو، علماء ترقی بالقبول کا شرف حاصل بخش دیں، حدیث صحیح ہوتی ہے اور بامرتبہ متواتر کیا ہوتی جاتی ہے۔ امام سیوطی دیگر ائمہ کہتے ہیں حیات انبیاء کی روایت متواتر ہے۔ آپ کا مطالبہ بھی پورا ہو گیا، حالانکہ اس کی نفی آپ دکھائیں گے اور معتبر محدث سے اور جمہور سے دکھائیں گے، حالانکہ جمہور سے آپ دکھا دیں گے تو یہ قطعی دلیل بنتی نہیں۔ مولانا آج قرآن کی 19 آیتیں کہتے ہیں سارا 30 پڑھ لو، آپ کے دعوے کے مطابق اگر آ جائے لفظ، نبی کے لفظ ہوں، برزخ کے لفظ ہوں، حیات کے لفظ ہوں اور قبر کی نفی ہو، ائمہ نے کہا ہے اللہ کے رسول کا روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ ہم نے تو بخاری کی روایت، ابو یعلا کی روایت سے صراحتاً دکھا دی کہ آپ کے جسم جس نے زہر کھایا تھا، شہید ہوئے، اسی میں کیا ہے، آپ مدفون ہیں قبر میں، اسی کے بارے میں محبوب نے خود فرما دیا انبیاء کیا ہوتے ہیں، حیات۔ اور نبی نے یہ بھی فرما دیا من صلی علیہ عند قبری سمیت ہوں ومن صلی علیہ نائم قبریت ہوں۔ اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، جمہور کی جہاں نقل کر میں پھر بات کرتا ہوں، اور فن رجال کے اعتبار سے یا اصول حدیث کے اعتبار سے بات کر، اگر آپ کو پتہ ہے اس چیز کا تو ہم جواب دیتے ہیں۔ بہرحال میرا مطالبہ پھر وہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مد مقابل جو مناظر ہیں انہوں نے اس حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ہمارے مطالبات میں سے ایک مطالبہ بھی ابھی تک انہوں نے پورا نہیں کیا۔ ہمارا مطالبہ اول سے چلا آ رہا ہے، ایک قرآن مجید کی آیت بتا دے، حدیث متواترہ پڑھ دے جس میں یہ لفظ موجود ہوں کہ نبی ہو، شہید ہو، حتیٰ کہ تیرے اصل مذہب کے مطابق کوئی کافر مردہ جو بھی ہے اس قبر کے اندر دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، روح اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایک آیت کریمہ بھی تو نے ایسی پیش نہیں کی۔ باقی الانبیاء و احیاء پیش کی ہے تو بات سن لے، الانبیاء و احیاء، حیات کا تو کوئی بھی منکر نہیں، حیات کا تو ہمارے دعوے میں موجود ہے، حیات برزخیہ کے ہم قائل ہیں۔ جو صدور کی بات کی، نمازوں کی بھی ہم انکار کوئی نہیں کرتے۔ تیرا دعویٰ یہ ہے کہ اس قبر کے اندر جس طرح دنیا میں نماز پڑھتے تھے اس قبر کے اندر اس طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ اس جسم کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ ثابت کر کے دے۔ اس طرح روایات سے اور اکاذیب سے بات نہیں چلتی۔ باقی جو بات کر رہا ہے مزید اس پر سن۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ حضرات نے کہا ہے کہ تھانوی صاحب نے ترجمہ غلط کیا ہے یا صحیح کیا، ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں۔ تھانوی صاحب کا جو ترجمہ انہوں نے کیا یہ غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے؟ باقی کہتا ہے کہ نبی کی نہیں ہے، میں کہتا ہوں اوباس و حیا میں نبی کا ذکر ہے کہ نہیں؟ یوباس و حیا میں نبی کا ذکر ہے کہ نہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ، نبی طیبین میں شامل ہے کہ نہیں؟ انکار کرنا ہے ان کا، کہتا ہے نبی کا لفظ نہیں، میں کہتا ہوں نبی طیبین ہے کہ سارے طیبین کو پاکی اور طہارت ملتی ہی میرے حبیب پیغمبر کے قدموں میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ میرا پیسے یہ مطالب ہے، اوباس و نبی کے بارے میں ہے، یوباس و نبی کے بارے میں ہے، طیبین میں نبی داخل ہے، اسی طرح الانسان میں بھی نبی داخل ہے۔ یا تو انکار کر کے نبی انسان نہیں ہوتے، نبی معاذ اللہ طیب نہیں ہوتے، نبی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ نبی نہیں ہے، یحییٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے، تو پھر تیرا مطالبہ ہے۔ آپ قرآن مجید کی دوسری آیت متعدد آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایک اور آیت کریمہ پڑھو، سنو۔ حق تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حق تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، تمام نفوس مطمئنہ میں سے سب سے بڑا اطمینان میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو حاصل ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں جتنے بھی نفوس مطمئن ہو، میرے حبیب پیغمبر بھی اس میں شامل ہیں، سارے انبیاء اس میں شامل ہیں، صدیقین اس میں شامل ہیں، شہداء اس میں شامل ہیں۔ حق تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں جب ان کو حق تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ جا، فادخلی فی عبادی
वदखुली जन्नती, अपने रब की तरफ आ जा, राज़ियन मर्ज़ियन, खुश होकर आ जा, तुझे खुश और राज़ी किया। फरमाया आ जा, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तू कहता है कि नबी, शहीद और तेरे मजहब के मुताबिक हर काफिर मुर्दे सब इसी कब्र के अंदर, रूह उनके अंदर मौजूद होती है और इसी कब्र के अंदर जिंदा मौजूद है। मैं फिर तुझसे मुतालबा करता हूँ, अव्वल से मेरा मुतालबा रहा और हर तकरीर और हर टर्म के अंदर मेरी तरफ से तुम्हें दलील मौजूद साबित की। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ला तहसबन्ना अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। इनकी तफसीर कुरान मजीद की आयत के साथ, क़ीला दुख़ुलिल जन्ना अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन, और इस टर्म में भी मैंने तेरी खिदमत में पेश की, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। अब कहाँ जाते हैं अरवाह? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनो, जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने, इमाम शाफी अलैहि रहमत ने, इमाम मालिक अलैहि रहमत ने नकल किया। वो फरमाते हैं नस्मतुल मुमिने ताइरुन तालुकु फी शजरिल जन्ना हत्ता यरजिअहु अल्लाहु इला जसदिही यौमा यबअसुहु। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब पैगंबर के सहाबी हजरत काब बिन मालिक अपने वालिद गिरामी से नकल करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया, मोमिन का जो रूह होता है वो एक परिंदे की सूरत के अंदर जन्नत के दरख्तों से खाता पीता है। कब तक जन्नत में रहता है रूह? फरमाया हत्ता यरजिअहुल्लाहु इला जसदिही यौमा यबअसुहु, उस वक्त वापस पलटेगा जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को जिंदा करेगा। और तू कहता है कि रूह बदन के अंदर मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, और सही हदीस जिसको अइम्मा में से, अइम्मा बड़े अहले सुन्नत के इमामों में से 3 इमामों ने नकल किया, और हजरत ये इब्न कसीर खुद नकल करते हैं और इस सनद की तारीफ करते हुए ये कहते हैं, मेरे दोस्त जो बातें की हैं वो आपके सामने है। आयत जो भी पढ़े या रूह की जिक्र करके जो भी बयान करे उससे जिस्म की नफी नहीं है। और हम आपको बता दें कि रूह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में हयात हो या शुहदा की हयात हो, ये कामिल इस अंदाज से दुनिया की तरह नहीं होती, नौ मिनल हयात है। आपका रूह का ताल्लुक होता है, ये जो दोबारा क़यामत वाले दिन उठाना है, ये तर हकीकत कामिल हयाती के साथ उठाना है, उसका इनकार ही नहीं है। ये उलमा फुकहा ने इसको बयान किया है, इससे गड़बड़ करने की कोई फायदा नहीं है। रही बात ये, मैंने पहले याद कर दिया था, ये जो कब्रें हैं जिसमें वमीन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इसी को, इस बरज़ख को अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया है कि ये बरज़ख कब्र है। सैयदना सलमान फारसी फरमाते हैं कि यही जमीन वाली अराद अन्नहा फी अर्ज़ दुनिया, ये अर्ज़ दुनिया वाली जो है कब्र, इसी को बरज़ख कहते हैं। और ये अबी उमामा की रिवायत के अंदर भी साफ लफ्ज़ है, जब आप एक जनाजे को जनाजा पढ़ने के बाद दफन किया गया, आपने कहा हाज़ा बरज़ख इला यौम युबअसून, ये इसकी बरज़ख। तो रूह का ताल्लुक उतना दिया जाता है जिस्म के साथ जिससे राहत और अज़ाब महसूस करता है गुनाहगार, और नेक लज़्ज़त महसूस करता है, रिज़्क़ खाता है। ये जो बात है क्या मतलब उठाया जाएगा अंबिया को या शुहदा को या हमको, ये कामिल हयाती है। बात कामिल हयाती की नहीं हो रही, बात बरज़खी हयात की हो रही है। और बरज़ख कब्र जो है बरज़ख में दाखिल है, हम आपको यही मनवा रहे हैं। रही बात ये देखिए यहाँ तक बरज़ख का ताल्लुक है। ये मैंने आपके सामने जैसे कि 3 सहाबा से तफसीरी रिवायत पेश की है, इसी तरह ताबी हुमैद बिन ज़ियाद अबू सलमा भी कहते हैं कि अल बरज़ख अल मकाबिर ला फी दुनिया वला फिल आखिरह, यानी ये दुनिया में भी मुकम्मल नहीं है, आखिरत में भी मुकम्मल नहीं है। क्यों? बरज़ख कहते ही दरमियान को है, तो वहां उनकी ये बरज़ख है। इसी तरह हसन बसरी भी फरमाते हैं अल बरज़ख हिया हाज़िहिल कुबूर, हाज़ी इसमें इशारा है, हाज़ी इसमें इशारा करीब के लिए, ये कबूर जो है ये बरज़ख है। सैयदना हसन बसरी ने सहाबा से तफसीर पढ़ी है, यहाँ पंजवीर में आकर उन्होंने तफसीर नहीं पढ़ी, किसी प्रोफेसर टीचर किसी मुल्ला से नहीं पढ़ी है। ये तफसीर में उन्होंने साफ तफसीर मुजाहिद इब्न अबी हातिम, तफसीर इब्न रजब, तफसीर दुर्र मंसूर, गरीबुल हदीस कासिम बिन सलाम, और ये तफसीर इब्न रजब, तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर
دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے. میرے جان یہ آپ کا رسالہ آپ کی جماعت کا یہاں وہ کیا کہتے ہیں حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب ہمراہ کا فیصلے کا مطلب عامت اور مسلمین کو فتنہ نظام جدال سے بچانے کے لیے مناسب ہوگا کہ اگر مسئلہ حیات النبی کے سلسلے میں ہر دو فریق ذمہ دار حضرات عبارت پر دستخط فرمائیں. یہ عنوان مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے کا قدر مشترک ہوگا. ضروریات پڑھنے پر اس کو عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. تفصیلات پر زور نہ دیا جائے. یہ عبارت حسب ذہن ہے. وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو برزخ یعنی قبر مبارک میں بتعلق کے روح حیات حاصل ہے اور اس حیات کی وجہ سے روز اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلاۃ و سلام بھی سنتے ہیں. یہ آپ کے تقریباً 80 علماء موجود ہیں جنہوں نے اس عقیدے پر دستخط کیا ہے اور تالوں کے روح کو بھی مانا ہے. حالانکہ تالوں کے روح کو ائمہ نے بھی بیان کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر علماء کی باتیں پیش کریں تو یہ قطعی آپ اپنے اصول پہ رہیں. آپ اپنے اصولوں پر اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں. یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیا مطلب نہیں ہو سکتا. باقی آپ کہتے ہیں میرے استاد کہتے ہیں 10,000 دوں گا میں غریب ہوں, ہم 50,000 دیں گے میرے سامنے آ کے بیٹھے بات کریں. ایسے بیٹھ کے باتیں گانے پڑھ کے جو ہے نا لگ سکتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کا عقیدہ پھر دوہرا دوں. یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. عقیدہ آپ کا قطعیات سے ثابت ہوتا ہے اور اس میں لفظ کیا ہو نبی حیات ہے برزخیہ کے ساتھ لفظ. برزخیہ عربی کا لفظ ہے, برزخ اردو کا پنجابی کا لفظ نہیں. حیات بھی عربی کے لفظ ہے اور محبوب محمد عربی بھی عربی میں ہے. اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے اللہ نے قرآن بھی عربی میں نازل کیا ہے, اے کاش وہاں آپ مشورہ دیتے تو ایسی آیت نازل کر دیتا اللہ, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. ہاں آگے چلیں. یہ 5 باتیں. یہی بات یہ جسم کے ساتھ, جہاں تک جسم کے ساتھ تعلق کا حدیث کے متواتر کا تعلق ہے, امام سیوطی, امام سبودی اور دیگر امام ابو بکر بہقی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں متواتر ہے. یہ الحمدللہ یہ مطلب یہ جو ہمارا بیان ہوا اس کے مطابق تو یہ آخری قدم ہے. اس میں یہ پچھلے دلائل دہرا سکتے ہیں, ان کا جواب دے سکتے ہیں. آپ چونکہ مدعی بنے تھے اور آخری تقریر مدعی کی ہوتی ہے اصول کے مطابق, تو آپ ایسے ہی نہیں کہہ سکتے کہ دلیل نہیں کہہ سکتے. ہم تو منکر ہیں. ہاں دے سکتے ہیں, دلیل دے سکتے ہیں, دلیل دے سکتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. میرا ٹائم آپ نوٹ کر لیجیے. الحمدللہ آپ حضرات نے سنا کہ مناظر صاحب اوپر سے آہستہ نیچے آتے آتے اب بالکل جگہ پر آ گئے ہیں. پہلے کہتے تھے دنیاوی زندگی ہے اس طرح جس طرح تم زندہ ہو, دنیا والی زندگی انبیاء کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, روح جنت میں ہوتی ہے اور ادھر تعلق ہوتا ہے. اب اس پچھلی دعویٰ میں حیات برزخیہ بھی تسلیم کر لی, وہ ہمارا دعویٰ ہے. حیات برزخیہ ہمارا دعویٰ تھا. مناظرے کے اختتام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے حق تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیے ہیں اور مسئلہ ثابت ہو چکا ہے. اور اس پورے مناظرے میں یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بھی انہوں نے پیش نہیں کی, ایک آیت بھی پیش نہیں کی جو اپنے دعوے کے عین مطابق ہو. الانبیاء و احیاء, اس کے متعلق میں نے عرض کر دیا. میزان الاعتدال امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے منکر بتایا ہے. قصیدہ نونیہ پڑھو صفحہ نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ کی حبیب حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف بتایا ہے. اس کے علاوہ اعادہ روح کے متعلق ایک آیت کریمہ بھی نہیں پڑھی. ایک بات پہلے کہتے تھے تمہارے سامنے انہوں نے بیان کی اعادہ روح کا چیلنج ہے ہمارا, ایک آیت کریمہ پڑھو. ہم اعادہ روح کے قائل ہیں, ایک آیت کریمہ پڑھ دو. یہ اس کے اعادہ نہیں ہوتا. اب انہوں نے کہا جی اعادہ نہیں ہوتا, تعلق ہوتا ہے. اور پھر کہا جی تعلق بھی جو ہوتا ہے, ایک منٹ, انہوں نے کہا جی تعلق بھی جو ہوتا ہے نا اس سے حیات کاملہ نہیں ہے. حیات کاملہ کے لیے روح بدن میں لوٹتا ہوں. میں کہتا ہوں سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل. اس میں تمہارے بزرگ لکھتے ہیں پس آپ غذائے حصے دنیاوی سے استغنا کے باوجود حیات کاملہ سے زندہ ہیں. کہتے ہیں آپ حیات کاملہ سے وہ زندہ ہیں. اور پیچھے کہتے ہیں یہ صرف آپ ہی کا خاصہ نہیں بلکہ تمام انبیاء اس وصف میں آپ کے ساتھ شریک ہیں. کامل حیات کی بات کرتے ہو اور آپ کہتے ہیں نہیں جی کامل حیات نہیں ہوتی, روح کا تعلق ہوتا ہے صرف
کامل حیات کے لیے کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. یہ نظرات کا کہنا ہے. اس کے علاوہ یہ نوازشات ہیں. اور عبدالرحیم یہ چاریاری کی ترتیب شدہ ہے، یہ بھی لکھتا ہے آپ غذائے حص دنیاوی سے استغنا کے باوجود حیات کاملہ سے زندہ ہے. یہ مناظر سب سے پہلے کہتے ہیں حیات دنیاوی ہے جی، روح اس بدن کے اندر داخل ہے. پھر آہستہ آئے اور مان لیا کہ نہیں روح جنت میں ہوتی ہے، صرف روح کا تعلق ہوتا ہے. اور اس بات میں ایک جھوٹ بول کر جان چھڑانے کی کوشش کی پچھلی کار میں، اور کہتے ہیں جی روح جو لوٹایا جائے گا نا قیامت والے دن وہ حیات کاملہ کے لیے. اپنے بزرگوں کی کتابوں میں اور خود تمہارا مذہب یہ ہے، تم تقیہ کرتے ہو، اول میں بھی تم نے تقیہ کیا. تمہارا عقیدہ اور نظریہ ہر کافر مشرک فاسق فاجر سب کے لیے ہے. اور تم نے آج اگر تسلیم کرنے کو تمہیں موت آئی، خود تمہیں موت آ گئی اور تم نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، بھاگتے ان باتوں سے. اور پھر جن باتوں کو تم نے طے کیا ان بھی تم واپس آئے. میں نے آیات پڑھی تھی، آیات کی دلیل پیش کی تھی، اور ایک آیت کریمہ بھی تم نے پیش نہیں کی. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ادخلوا الجنہ. یہ قرآن مجید کی آیات ہے. الذين تتوفاهم الملائکۃ الطیبین، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فیمسک التی قضى علیها الموت. جس پر اللہ تبارک و تعالی موت طاری کر دیتے ہیں اس کی روح کو روک لیتے ہیں. اور تم کہتے ہو پہلے مانتے تھے بدن کے اندر لوٹ آئی، پھر تم نے شکست مانتے یہ کہا نہیں جی روح تو جسم ادھر ہوتے روح ادھر ہوتی ہے، صرف ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. اور جھوٹ بولا کہ حیات ناقصہ ہوتی ہے، کل قیامت والے دن کامل ہوگی، جبکہ تمہارا مذہب یہ ہے کہ حیات کاملہ ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک بہترین جزا دے. بیان القرآن کو اسے پڑھ لیا کرو. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ قیامت تک من کل الوجوہ موت کے وقت روح قبض ہو جاتی ہے اور پھر اسے ابدان کی طرف لوٹانے سے روک دیا جاتا ہے. یہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تراجم ذرا پڑھا کرو. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. نبی ربنا اللہ کہتے تھے کہ نہیں، پھر نبی اس پر ڈٹے رہے کہ نہیں. پھر نہ کہنا نبیوں کو شامل نہیں ہے. ابعث نبی کے بارے میں، یبعث نبی کے بارے میں مطمئنہ پیغمبر ہوتے ہیں، طیبین پیغمبر ہوتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، نبی کہتے تھے کہ نہیں ربنا اللہ، ثم استقاموا، نبی ڈٹے ہیں کہ نہیں ڈٹے، اس پر ڈٹے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں ان کے پاس بھی جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتے ان کو تسلیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، جنت میں داخل ہو جا، گھبراؤ نہیں، جنت میں داخل ہو جا. ابھی آخری تقریر ہے صدر صاحب، تو اس میں نئی دلیل نہیں پیش کی جائے گی. ہاں پرانے نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ ہم نے پہلی ٹرم میں بھی یہ قرآن کی آیت وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ پہلی ٹرم میں پڑھی ہے. اور وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ یہ بھی پڑھی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بھی پڑھی ہے. اس کی تفسیر صحیح بخاری سے ابو یعلا سے کی ہے کہ نبی کا جسم ہے جس نے زہر کھائی شہید بنے اور وہ قبر میں مدفون ہوئے. پھر آپ نے ہی فرما دیا، قرآن نبی پر نازل ہوا ہے، آپ نے فرمایا انبیاء زندہ ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، حیات ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں. آپ نے فرما دیا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا قبرتہ. یہ ہم نے باقاعدہ ائمہ کی تصحیحات سے حدیث پیش کر دی کہ آپ قبر پر درود کو سلام کو سنتے ہیں، دور سے لے جاتے ہیں. ہمارے عقیدے کا ایک جو ہم نے انشاءاللہ دلائل قرآن اور سنت سے ثابت کر دیا ہے. ان کے ہاں قطعیات تھی، قطعیتوں کے اعتبار سے قرآن کے اندر یہ لفظ جو ان کے عقیدے ہیں میں دہرانا چاہتا ہوں. میں نے قرآن کی آیتوں پڑھی، اس کی تفسیر پڑھی، نبی کی شہید ہونا اور قبر کے اندر حیات ہونا ثابت کیا، قبر کے صاف لفظ دکھائے اور آپ کا جسم جس نے زہر کھایا تھا وہ جسم بتایا. اور اسی طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر حدیثیں کہ آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سلام پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. دلائل تو اور بھی بہت سارے تھے، ہم نے اب اس کو اختصار کرنا ہے. برزخ کا جہاں تک تعلق تھا اس کے اندر میں نے سلمہ عائشہ صدیقہ، ابو امامہ بحری، سلمان فارسی سے روایت پیش کی. انہوں نے کہا کہ ایک قبر جو ہے دنیا والی ہے جس میں مدفن ہوتا ہے دفن ہوتا ہے ارض والی، یہی برزخ میں ہے. اس
इसका जवाब नहीं आया। और इसी तरह मैंने ये 80 उलमा का हवाला दिया जो कहते हैं जसद अतर के साथ रूह का ताल्लुक है, इसका जवाब भी नहीं आया। कुरान की आयत से उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन शेख तानवी की नदी के नशे कती बन गया, ये मैंने पढ़ दिया है पहले। आज इनके अकायद को फिर दोहरा दूं, ये कहते हैं हमारा अकीदा है। हमने तो कहा है कि कब्र भी बरज़ख में है, ये कब्र बरज़ख से निकाल सके नहीं। हमने कहा रूह वहाँ है, जिस्म का ताल्लुक जिस्म के साथ ताल्लुक होता है, हमने उसका भी हवाला दे दिया। ये रूह के जिस्म के साथ ताल्लुक की कतईयत पर, कता होने पर, उसके अलग होने पर ना कुरान की आयत पढ़ी ना नबी की हदीस पढ़ी जिसमें लफ्ज़ों के रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक नहीं होता। अकीदा फिर सुन लीजिए, कहते हैं हमारा अकीदा है तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम हयात बरज़खिया के साथ जिंदा है, और आपने मान लिया कब्र को बरज़ख, कब्र में हमारे अकीदे को तुमने मान लिया, इसकी नफी नहीं की आपने कब्र की, कोई दलील पेश नहीं की, कहते हैं मान गया अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो पहले ही सही मानते हैं, आपको धोखा हुआ है। इसी तरह आगे कहा कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हयात बरज़ख के साथ जिंदा है। कोई कुरान की आयत ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें नबी के लफ्ज़ हो, बरज़ख के लफ्ज़ हो, हयात के लफ्ज़ हो। इसी तरह आगे ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया वालों की बात नहीं सुनते, इस पर कुरान की एक आयत नहीं पढ़ी, नबी की एक हदीस मुतवातिर नहीं पढ़ी। इसी तरह कब्र पर खड़े होकर सलाम पढ़ने वाले का जवाब आप नहीं देते, एक आयत नहीं पढ़ी, एक हदीस मुतवातिर नहीं पढ़ी। और इसी तरह ये कहना उनका कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो है ना जी कब्र मुबारक में तरोताज़ा है, क़यामत तक रहेंगे, एक आयत नहीं पढ़ी इसने, और एक मुतवातिर हदीस नहीं पढ़ी जिसमें नबी के लफ्ज़ हमारे पैगंबर के लफ्ज़ हो और इनके अकीदे के जुमले साबित हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड मौजूद है, सब लोगों ने सुन लिया है, हमने अपना अकीदा नुसूस से साबित किया है और इन्होंने अपना अकीदा राय वगैरह से साबित करने की कोशिश की है। आज इनके पास कुरान नहीं है, नबी की हदीस भी नहीं है, मुतवातिर हदीस होनी चाहिए थी, लेकिन शेख तानवी का ये कौल नकल करना क़यामत तक अब्दान के साथ ताल्लुक नहीं है, कुरान है, ये नबी की हदीस है, और तुम्हारी चुनौती नहीं दुनिया में कोई आयत पेश कर सको, नबी की हदीस पेश कर सको और इसे अपने गलत अकीदे को साबित कर सको सराहतन जुमलों के साथ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह के फज़ल और एहसान से अल्लाह करीम हमारे इन बुज़ुर्गों को ज़िंदा और सलामत रखे, इनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम रखे। आज अल्लाह करीम ने हमें एक मरतबा फिर वो अकाडवी की आवाज़ देखने और सुनने में अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हमने सुना। अल्लाह करीम हमें इस मौक़िफ़ के ऊपर ता हयात कायम और दायम रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन आमीन। मेरे भाई आप मुनाज़रे में शरीक रहे, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, आपने इस सारी गुफ्तगू सुनने के बाद क्या नतीजा अख़ज़ किया? अब क्या समझते हैं कि जो कुछ हमारे अकाबिर उलमा ने अकायद के हवाले से गुफ्तगू फरमाई है, आप उस हवाले से कितना मुतमईन हुए और आपके ज़हन में कितनी कजी बाकी? हज़रात ने जो बयान किया है, पहले भी हमारा ज़हन इधर ही था, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ता हो चुका। हमारे उलमा साहब ने इस तरह जहद से और जुर्रत से मुकाबला किया है, हमें इंशाअल्लाह ये और मजबूत किया। अल्लाह पाक इनको यहाँ पे मुनाज़रे में शरीक रहे, आपने गुफ्तगू सुनी, उलमा ने दलाइल दिए, आपने गुफ्तगू सुनने के बाद क्या फैसला अख़ज़ किया है कि अक़ीदे के हवाले से आपका ज़हन क्या कहता है? मैंने जितने ये मुनाज़रा यहाँ पर सुना है, यहाँ पर ममाती हज़रात ने एक भी दलाल नहीं दिया अपने दावे के ऊपर। जो दावा पेश किया उसने अव्वल से लेकर आया पर एक कुरान किया है और एक हदीस पेश नहीं किया, बल्कि इससे साबित हुआ है कि ये आम को गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और आप यहाँ शरीक थे मुनाज़रे में, आपने गुफ्तगू सुनी, आप क्या समझेंगे, क्या जानते हैं इस हवाले से दरवाज़े बोला फ़ायदा? भाई मुझे इससे पहले हयात और ममात के बारे में कोई इल्म नहीं था, आज मेरे को पता चला कि क्या मुनाज़रा हो रहा है हयात और ममात के चक्कर में। जब मुझे पता चला इस ग्रुप ने इस मौलवी ने बहुत
اچھا بیان کیا. تو آج مجھے اس بات کا پتہ چل گیا کہ وہاں سے اس کی دوسری طرف سے کوئی پختہ دلائل نہیں. اس طرف سے آج کی طرف سے سارے دلائل قرآن پاک اور حدیث شریف سے ملے ہیں. اس لیے میں اپنا یقین کرتا ہوں آئندہ اس ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بہت اچھا کام کریں گے. دوسری طرف سے کوئی پختہ دلائل نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عامر ایاد نصیر آباد سے پیچھے مولانا تصویر پوری ہے. عبدالغفار صاحب نے دلائل دیے ہیں. انہوں نے بہت اچھے انداز میں دلائل دیے ہیں اور باتیں مد مقابل جو تھا اس میں قرآن اور حدیث کی روح سے کوئی ایسی مضبوط دلیل نہیں دی جس میں انبیاء کا ذکر ہو اور احیاء کا ذکر ہو اور بعد کا ذکر ہو اور اس دنیاوی کا برقی نفی ہو. اس لیے ہمیں یہ ثابت آیا کہ حضور علیہ السلام اور جتنے انبیاء ہیں آپ نے اپنی قبروں میں زندہ ہیں. الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ یہاں مناظرے میں شریک رہے, گفتگو آپ نے سماعت فرمائی, آپ نے کیا نتیجہ؟ شروع کے اندر ہم نے دیکھا کہ پیچھے کھڑا شروع کے اندر جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ مماتیوں کے مناظر نے جو ہے بھاگنے کی کوشش کی. پہلے وہ اپنی جو انہوں نے شرائط لکھی تھی اس پر وہ سرے سے بات بھی نہیں کر رہا تھا, بلکہ اس کا صدر مناظر جو ہے مناظر کو بات کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا. بڑی اچھی جو ہے عوام کو انہوں نے سکھایا ہوا تھا. اس وجہ سے انہوں نے جو ہے بڑی بدماشیاں کی ہیں. پہلے تو بات ہونے نہیں دی, جب بات ہوئی تو پھر بھی انہوں نے جو اپنی تحریر کے عقیدہ اس کے اوپر نہ کوئی خبریں متواتر پیش کر سکے, نہ کوئی قرآن مجید کی ایک آیت جو آپ کے جو اس کے ان کے اپنے عقائد کے مطابق بالکل واضح ترین آیت ہو, کوئی ایک بھی آیت پیش نہیں کر سکے اور نہ ہی کوئی جو ہے حدیث متواترہ پیش کر سکے, بلکہ وہ ہمارے دلائل پر جو ہے ایک عقلی اعتراض کرتے تھے, فلسفی اعتراض کرتے تھے. اور یہ عقلی اعتراض وغیرہ کرنا یہ تو قادیانیوں کا اور دوسرے جو ہے غیر مقلدین کا اور ان کا تمام کا طریقہ اہل باطل کا طریقہ چلا آ رہا.